بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كَانَ بِرِجْلِهِ شِقَاقٌ فَجَعَلَ فِيهِ الشَّحْمَ اگے ان کان لا يَضُرُّهُ إِيصَالُ الْمَاءِ لَا يَجُوزُ غُسْلُهُ وَوُضُوءُهُ وَإِنْ كَانَ يَضُرُّهُ يَجُوزُ وَإِيصَالُ بس الْمَاءِ. چلو جی مسئلے چل رہے ہیں وضو غسل کے فرائض. تو غسل کے جو فرائض ہیں نا 3 ان کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، ان کی تفصیل بیان ہو رہی ہے جی. یہ سارے فرائض میں داخل ہیں جو آ رہے ہیں 3 فرض. سارا بدن دھونا فرض ہے تو اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاؤں میں ہڈیاں پھٹ جاندی ہیں جی، تو اس میں اس نے چربی ڈالی ہے یا اور کس قسم کی دوائی جو پانی اندر نہیں جانے دیتی، تو مرم وغیرہ. تو اگر تو پانی پہنچانا نقصان دیتا ہے، زخم ہے تو نقصان نہیں دیتا، تو اب اس کا وضو اور غسل جائز نہیں ہے، لہذا اس کو نکال کر دھونا ہے. بات سمجھیے. اور اگر پانی پہنچانا نقصان دیتا ہے تو اب جائز ہے. اب کیا کرے؟ ظاہر کے اوپر سے پانی گزار دے، ظاہر کے اوپر سے پانی گزار دے. اب اسی پر قیاس کر سکتے ہو، ہر زخم جس میں دوائی ڈالی ہے کہ اندر پانی پہنچائے تو نقصان دیتا ہے، اوپر سے پانی گزارے تو نقصان نہیں دیتا، تو اس کے اوپر سے پانی گزار دیں. اور چلو جی. اور جب ہو بے رجل ہی اے مسلی مکلف، کل سمجھیا اے مسئلہ میں ہر باب پہلے متودی تھے مغتسل غسل کرنے والا، سمجھائے آگے مسلی آ جائے گا، ہیں ساجد راکع سارے نان شری جی. سبحان اللہ جی. اور جب ہو چلو جی بندے کے پاؤں میں شکاک پھٹن، یہ ویسے شک کی جمع ہے، شکاک بھی ہو، یہ بیائیاں ہوتی ہیں نا جو. تو کیا کرے وہ جس میں یہ ہو؟ پس ڈالی بندے نے اس پھٹن میں چربی یا مرہم انکان، اگر نہ نقصان دے شقاق کو پانی کا پہنچانا تو نہیں جائز غسل بندے کا اور وضو اس کا. اور اگر نقصان دے کون پانی کا پہنچانا ہو کس کو؟ اس بندے کو، مراد ہو زخم ہے اس کو، تو جائز ہے جب کہ گزار دے پانی اس کے ظاہر پر. چلو جی. اور جب ہو بندے کے پاؤں میں شکاک جی پس ڈالی ہو اس میں وہ کندہ مانے یار. پس ڈالی بندے نے شکاک میں چربی یا ہوں کو جواب ہے گن کی کرنا ہے. اگر نہ نقصان دے پھٹن کو پانی کا پہنچانا تو جائز ہے، تب نہیں جائز غسل اس کا اور وضو اس کا. اور اگر نقصان دے اس پھٹن کو تو جائز ہے. کون نقصان دے؟ پانی کا پہنچانا. تو فعل دا معنی کرنا انکان یا ضرورتے ہو وکرا وکرا. اور اگر نقصان دے پانی کا پہنچانا، پیچھے جو فعل آ گیا سال الماء لا یا ضرورت تو معنی کر چنا یار. اور اگر نقصان دے پانی کا پہنچانا شکاک کو تو جائز ہے، ڈال دے پانی اس کے ظاہر پر. چل بھائی. اور جب بندے کے پاؤں میں پھٹن ہو بس ڈالے بندہ اس پھٹن ڈالی بس ڈالی بندے نے اس پھٹن میں چربی یا مرہم، اگر نہیں نقصان دیتا فعل اگوں آ رہے پھٹن کو پانی کا پہنچانا تو نہیں جائز غسل اس کا اور وضو اس کا. اور اگر نقصان دیتا ہے پانی کا پہنچانا پھٹن کو تو جائز ہے، جبکہ
پانی کا پہنچانا اس اے امرنا یمرو امرار گزارنا یار، گزارنا، جبکہ گزار دے پانی کو گزار دے اس پانی کے کو ظاہر اس کے پر، ظاہر پر، وَإِسَالُ وَإِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى دَاخِلِ السُّرَّةِ فَرْضٌ، اور پانی کا پہنچانا پانی کا پہنچانا ناف کے داخل میں فرض ہے۔ فرض ہے۔ اے تنی وچ انگل پھیرنی وچ پانی پہنچانا فرض ہے، کدوں؟ کیڑا غسل؟ دلیل وہی ہے لل آیت، کی لل آیت فطہروا، خوب طہارت، تو خوب تو تب ہوگی جب ہر پرزے پر پانی گزرے گا جی، تو ناف کا جو یہ حصہ ہے یہ خارج ہے کہ داخل ہے؟ خارج، ہاں چل پہ داخل کا تو مطلب ہے جڑا بھی اندر بھی وہ پیسہ وہ مراد ہے، تو جی یہ خارج ہے کہ داخل ہے؟ خارج، خارج بچے حکم جی۔ اور پہنچانا پانی کا ناف کے داخل میں فرض ہے، داخل تک وہ یار داخل تک فرض ہے۔ چلو پانی کا پہنچانا ناف کے داخل تک فرض ہے۔ آگے بھائی وَقَذَا الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ایک عَلَيْهِ پڑھ چکا اندل عند الغسل فرض وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَجَاسَةٌ۔ وضو کے اندر غسل کے اندر اور کیا کام کرنا ہے؟ سارے وہ ایک ہی فرض ہے، جیسے ایک فرض کی تفصیل ہو رہی، ایک پرزہ بتا رہے ہیں۔ اور اسی طرح استنجا کرنا پانی کے ساتھ غسل کے وقت فرض ہے۔ فرض ہے۔ تے غسل دے اعتبار نال بھی انہوں بہ کے استنجا کرنا فرض ہے جی، کیونکہ اٹھ کے نہاؤ گے تو تھلو جی جگہ اندر خشک رہ جائے گی۔ گل سمجھیے، اے مطلب ہے کیونکہ جگہ استنجے کی بدن میں سے ہے کہ کوئی نہیں، تے سارے بدن نو دھونا کی ہے، اور اگرچہ نہ ہو اس پر یعنی استنجے کی جگہ پر نجاست حقیقیہ، نجاست حقیقیہ جڑا گند ہے اگرچہ نہ ہوئے تاں بھی استنجا کرنا، اس لیے کہ اس جگہ میں نجاست حکمیہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جنابت ہے۔ جس لئے جنابت ہوندی تے سر تو لے کے پیراں تک سجے کھبے ہر پرزے وچ چڑھ جاندی ہے، کون؟ اس لیے استنجا بغیر گندگی کے بھی، سمجھ آئیے؟ تو یہ ایک جملہ سوالیہ ہے کہ بندے نے کوئی پیشاب نہیں کیا چھوٹا بڑا تو اس پر استنجا فرض ہو گیا ہے، اس کی صورت بتاؤ کون سی صورت ہے اس کی؟ جب غسل جنابت کرنا ہو تو اس پر استنجا کرنا فرض ہے۔ اے مطلب اور اسی طرح استنجا کرنا پانی کے ساتھ غسل کے وقت فرض ہے، اور اگر نہ ہو اس اگرچہ پر- یار اور اگرچہ نہ ہو اس پر کس پر؟ استنجے کی جگہ پر، ہاں مطلب سر پر رکھے استنجے کی جگہ پر نجاست ہے۔ کمال چل بھی اور اسی کیا طرح استنجا کرنا پانی کے ساتھ غسل کے وقت فرض ہے، اور اگرچہ نہ ہو استنجے کی جگہ پہ، استنجے کی جگہ پر وہ جو زمین دا مرد دا منع کرو، اگے چلو 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 شاباش۔ وَقَذَا تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ، یہ جڑا وضو تے غسل دی وجہ تو جڑی آندی ہے نا نجاست، اینو آندے نے نجاست حکمیہ، اگو وضاحت ہونی نجاست دی، تے جڑی اونج دوجی بندے دے اندروں گندگی نکلدی یا ڈنگراں دی گندگی یا اور جڑا کوئی کتا شتا لک جائے یا کوئی شراب وغیرہ، اینو آندے نے نجاست حقیقیہ، اون دی پھر کئی قسماں نے اگوں جی، گل سمجھیے اے وَقَذَا تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ فِي الْاغْتِسَالِ وَالْوُضُوءِ فَرْضٌ إِنْ كَانَتِ الْأَصَابِعُ مُنْضَمَّةً غَيْرَ مَفْتُوحَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مَفْتُوحَةٌ خبر یو اگے فَهُوَ سُنَّةٌ۔ مسئلہ اگر انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اے کھلیاں ساریاں آپ جڑیاں نہیں، بعض بندے انگلاں جڑے نے انہاں دا یہ جو چمڑا ہے چھکیا ہوندا ہے، اے جڑیاں ہوندیاں نے جی، پیراں دیاں یا ہاتھاں دیاں کوئی دو انگلیاں یا ساریاں، اس کو کہتے ہیں منضمہ۔ اگر انگلیاں منضمہ ہیں کہ جب تک ان کو کھولے نہیں زبردستی اندر پانی داخل نہیں ہوتا، تو پھر وضو میں بھی غسل میں بھی ان کا خلال یعنی ان کے اندر پانی داخل کرنا خود یہ فرض ہے۔ اور اگر مفتوحہ ہیں جی میں ساڑیاں انگلیاں ساری ہیں جی، سمجھائیے کھلیاں نے پانی اندر داخل ہو رہے ہیں جی، تو
تو اب جو ہے نا وضو اور غسل دونوں میں کیا ہے؟ خلال سنت ہے. سمجھی گل؟ اے شاباش جی. بعض بندے نے مومن پیراں دی انگلیاں جڑی نا چمڑا اصل ہے چمڑا ہی ہے نا پورا ہے نا، اگر کھچ پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کرم کرے سونے دا صدقہ خیر ہوئے تو پھر کھلے گی نہیں جی، تو پھر وہ سختی ہو جائے گی. اے مطلب چلو جی. اور اسی طرح انگلیوں کا خلال کرنا ہاتھوں سے اور پاؤں سے، یعنی ہاتھاں دی انگلیاں دا بھی خلال تے پیراں دی انگلیاں دا بھی خلال. غسل کرنے میں اور وضو کرنے میں، مطلقاً وضو سمجھائیے، کوئی وضو کرنا ہوگا تو کیا ہے یہ خلال؟ فرض ہے. اگر ہوں انگلیاں ملی ہوئی، کیسی ملی ہوئی کہ نہیں داخل ہوتا ان میں پانی بغیر خلال کرنے کے. اگر انگلیاں ایسی ہیں ملی ہوئی نہ مفتوحہ، غیر مفتوحہ منظمہ دی نا جی وہ ایک نا جڑی گل سمجھ آتی پی اس دی وضاحت ہے. سمجھ آئی یا صفت جڑی جڑی گل سمجھ آ گئی وہی جی موضح وضاحت واسطے گل وہ سمجھ آ گئی بے منظمہ کی ہوتے ہیں غیر مفتوحہ نے کہ مفتوحہ نے، ایسے وضاحت واسطے جی. فقہ کی کتابیں جو کوشش ہوں گل کھول کے کر دیں تاکہ سمجھ آ جائے جی. اچھا جی کس طرح ہوں کہ بھئی بحیث و یدخلها الماء بلا کلفت، اس حیثیت کے ساتھ کہ داخل ہو جائے پانی ان کو بغیر کلفت کے. وہ مفتوحہ وہ ہوتی ہیں کہ جن میں بغیر تکلیف کے پانی داخل ہو جائے. اس طرح نہیں ہے، غیر مفتوح ہے. مفتوحہ کون ہوتی ہیں؟ جن میں پانی بغیر تکلیف کے داخل ہو جائے، تو غیر مفتوحہ. تکلف کے ساتھ داخل اور پہلا قول لا يدخلها الماء بلا تخلیل. سمجھیا؟ اے مطلب ہے جی بحیث یدخلها الماء بلا کلفت. اور اگر ہوں انگلیاں مفتوحہ بس وہ تخلیل سنت ہے. تو کہتے ہیں یہ بات وضو کے مسئلے میں پہلے گزر چکی ہے کہ کوئی نہیں انگلیوں کو خلال کرنا کیا ہے، کہتے ہیں پہلے قد تقدم جی. اور اسی طرح انگلیوں کا خلال کرنا ہاتھوں سے اور پاؤں سے غسل کرنے میں اور وضو کرنے میں فرض ہے اگر ہوں انگلیاں ملی ہوئی چلو جی نہ کہ کھلی ہوئی. اور اگر ہوں انگلیاں کھلی ہوئی بس وہ تخلیل سنت ہے. اور اسی طرح انگلیوں کا خلال کرنا ہاتھوں سے اور پاؤں سے غسل کرنے میں اور وضو کرنے میں فرض ہے اگر ہو انگلیاں ملی ہوئی. وہ نہیں ہوں اگر ہو انگلیاں ملی ہوئی جی جی اور غیر مفتوحہ نہ کھلی اور اگر ہوں انگلیاں مفتوحہ بس یہ تخلیل سنت ہے. وقضا انقاء البشرۃ وبل الشعر فرض. شعر مضاف لازم وبل الشعر فرض. اچھا جی انقاء البشرۃ پورے چمڑے کا صاف کرنا. انقاء کا معنی صاف کرنا، مطلب کیا ہے؟ یعنی پورے چمڑے کا دھونا پانی بہانے کے ساتھ یہ فرض ہے. یہ فرض ہے. بشرا کہتے ہیں جو اوپر والا چمڑا، چمڑے کا جو زہر والا حصہ ہے نا، زہر جتنے نظر پہندی ہے جی ایک ہی ہے. ہاں. اچھا اسی طرح بالوں سارے بالوں کا تر کرنا یعنی ان کو دھونا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور اسی طرح چمڑے کا صاف کرنا. اب صاف کرنے کا مطلب یہاں کیا ہے؟ صاف کرنے کا مطلب ہے دھونا چمڑے کو پانی کے بہانے کے ساتھ چمڑے پر بس. اور چمڑا بشرا ظاہر الجلد کو کہتے ہیں. چلو جی. اور تر کرنا بالوں کا فرض ہے. اور اسی طرح دھونا صاف کرنا چمڑے کا اور تر کرنا بالوں کا فرض ہے. اور اسی طرح صاف کرنا چمڑے کا اور تر کرنا بالوں کا فرض ہے.
دلیل اس پر ہے کہ قرآن پاک میں وہ بار بار اس کا حوالہ دیں گے، ہر کتاب میں بھی جب بھی یہ باب پڑھیں گے یہ دلائل آئیں گے جی کہ وہ سیگا چونکہ فطہروا اس میں تکلف ہے، سمجھ آئی کیا ہے؟ وہ تکلف کس کس باب کا خاصہ ہے وہ ابھی انشاءاللہ فصول اکبری آ رہی ہے تو اس میں پڑھیں گے ساری باتیں جی انشاءاللہ العزیز صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ اس لیے وہ فطہروا جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ سارا وجود پانی اس پر پورے طریقے سے گزرے، سمجھ آئیے تب غسل ہوگا۔ ایک اب اس پر دوسری دلیل آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار پس تر کرو بالوں کو اور صاف کرو چمڑے کو، یہ حدیث بھی آ گئی اس پر باقاعدہ، بات سمجھیے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک ہر بال کے نیچے جنابت ہے، وہ پیچھے گزر گئی حدیث باقی، یہ مجموعہ ایک ہی حدیث ہے۔ اب روایت کی اس کو ابو داود نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہتے ہیں اگرچہ ضعیف ہے لیکن آیت کافی ہے بطور دلیل کہ فطہروا، سمجھ آئیے ایشا بس اگے جی بولو۔ ولو بقي شيء من بدن لم يصبه الماء لم يخرج من الجنابة وإن قل۔ مسئلہ یہ ہے اگر بدن پر کوئی شے باقی رہ گئی جس کو پانی نہیں پہنچا تو وہ جنابت سے نہیں نکلے گا اگرچہ وہ چیز تھوڑی سی ہو۔ شرح میں لکھا ہے اگرچہ وہ چیز تھوڑی سی ہو، سوئی کے سر کے اندازے کے برابر ہو، تب بھی وہ غسل جنابت سے نہیں نکلے گا کیونکہ سارے بدن کا استیعاب واجب ہے۔ فطہروا میں آگے مفعول ذکر نہیں ہے، کتنا بدن، لہذا پورا بدن دھونا فرض ہے، تو جب پورا فرض ہے تب ذرا بھی رہ گیا تو پورا تو نہ ہوا کہ ہوا، اس لیے وہ غسل اس کا نہ ہوا، جنابت سے نہ نکلا جب تک وہ جگہ نہیں دھلتی جو بچ گئی ہے جی۔ چلو اور اگر باقی رہ گئی کوئی شے اس کے بدن سے کہ نہیں پہنچا اس کو پانی، اے جواب لودا تو نہیں نکلے گا، تو نہیں نکلا جنابت سے، مطلب کہ یہ نماز پڑھے گا تو کوئی نہیں، قرآن پاک نو ہاتھ لائے گا تو گناہگار ہے، مسجد جائے گا تو گناہگار ہے، جیڑے کام جنابت وچ نہیں ہو سکتے وہ سارے اجے نہیں کر سکتا، یہ مقصد ہے۔ اگرچہ قلیل ہو اے ولو کانا ذالک الشیء قلیلا بقدر رأس عبرۃ، عبرہ کی ہوندی کیوں؟ لے وجوب استیعاب جمیع البدن، کیونکہ سارے بدن کا استیعاب فرض ہے۔ ہاں بھی شابہ۔ اور اگر باقی رہ گئی کوئی شے اس کے بدن سے کہ نہ پہنچا اس کو پانی، کہ نہ پہنچا اس کو پانی، کہ نہیں پہنچا، کہ نہیں پہنچا اس کو پانی تو نہیں نکلا جنابت سے، نکلے گا تو نہیں نکلے گا جنابت سے اگرچہ قلیل ہو۔ اور اگر باقی رہ گئی کوئی شے اس کے بدن سے کہ نہیں پہنچا اس کو پانی تو نہیں نکلے گا جنابت سے اور اگرچہ کم ہو۔ یہ بہت نا ان مسئلے کا مان کرتا اگرچہ شرب الماء وہ کون لکھنا وشرب الماء يقوم مقام المضمضة اذا اذا بلغ الماء الفم كله والا فلا۔ چلو اچھا جی، غسل کرنے لگا ہے، اس نے پانی پی لیا، کیا کیا؟ پانی پی لیا، ویسے تو کلی کر کے تو پانی کیا کیا جاتا ہے؟ برباد ہے۔ اس نے پانی پی لیا، اب پانی اس نے پیا اس طور پر کہ سارے منہ کے اندر سے پانی گزر کر اندر گیا تو یہ شرب ماء قائم مقام کلی کے ہو جائے گا، یہ قائم مقام کلی کے ہو جائے گا۔ یعنی اس نے پانی پیا، فرض کریں ابھی کپڑے نہیں اتارے، پیاس لگی، اس نے پانی پیا بڑے بڑے گھونٹ کہ پورے منہ سے پانی گزر گیا
اب ابھی اندر گیا باتھ روم میں، اس نے بقایا غسل کر لیا، سارا وضو بھی کیا، کلی چھوڑ دی ہے تو اس کا غسل ہو گیا ہے، جی کیونکہ یہ پانی پینا قائم مقام کلی کے ہے۔ بات سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اے شاباش ہے۔ اسی طرح آگے کا مسئلہ آئے گا، وہ اسی پر قیاس کر لیں کہ وہ جس آگے آ رہا ہے کہ اگر کسی بندے نے غسل کیا اور کلی کرنا بھول گیا تو بعد میں باہر آ کر اس نے پانی پی لیا تو یہ پانی پینا کلی ہو جائے گی، لہذا غسل اس کا مکمل ہو جائے گا، غسل اس کا مکمل ہو جائے گا۔ سنتا پہ وہ ایک مسئلہ آگے آئے گا کہ اگر روزے کی حالت میں کسی نے غسل کیا، آگے تو ٹھیک ہے، اگلی کتاب میں تو آئی سی، غسل کیا تو اس وقت ناک میں پانی کلی آگے کر کلی جنا حلق تک پانی پہنچانا، ناک میں اوپر کھینچنا منع ہے، روزہ خراب ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ کلی اور ناک میں پانی اس طرح ڈالے کرے کہ اندر نہ جائے اور باقی سارا غسل کر لے، تو شام کے وقت جب افطاری کا وقت ہو تو اولا یہ ہے کہ پہلے کلی کرے اچھی طریقے سے، ناک میں پانی چڑھائے، پھر روزہ افطار کرے۔ لیکن اگر اس نے پیاس لگی پانی فوراً پکڑ لیا تو وہ اس کی جو کسر رہتی تھی وہ پوری ہو۔ بات سمجھیے؟ ہر صورت تو پانی پینا قائم مقام کلی کیا جب سارے منہ میں، وَإِلَّا فَلَا، اگر پانی سارے منہ میں نہیں گیا۔ سنت کے مطابق پانی پینے کا کیا طریقہ ہے؟ بڑے بڑے گھونٹ کے چھوٹے چھوٹے، تو چھوٹے چھوٹے جب گھونٹ اندر داخل کیے جائیں تو دائیں بائیں منہ میں پانی نہیں داخل ہو، تو لہذا اگر سنت کے مطابق پانی پئیں گے تو یہ پینا قائم مقام کلی کے نہیں ہوگا۔ تو بڑے بڑے گھونٹوں سے اگر اس نے یہ سمجھایا جب اگر کسی نے ایسے گھونٹ سے پانی پیا جب پورے منہ میں پانی پھر گیا ہے تو اے گلی اور پانی کا پینا قائم ہے مقام کلی کے، اذا کان لا علی وجہ سنت، کل سمجھیا؟ جب کہ یہ پینا ہو لیکن سنت کے طریقے پر نہ ہو، سنت کے طریقے پر ہوا تو وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ ہیں، وہ سیدھے اندر جا رہے ہیں، دائیں بائیں دانتوں کے پیچھے جگہ رہ گئی ہے۔ اے شاباش سے جب کہ پہنچے پانی سارے منہ کو، اب یہ قائم مقام ہے وگرنہ بس نہیں، شبا اور پانی کا پینا قائم ہے مقام کلی کے جب کہ پہنچ جائے پانی سارے منہ کو، اور وگرنہ بس نہیں، اور شور کو نہیں، وگرنہ بس نہیں۔ چل بھائی، اور ایلا مرکبہ ہے کہ استثنائیہ ہے؟ ایلا مرکبہ۔ چل بھائی، کیا مطلب ہے؟ اگر پانی نہیں پہنچا تو فلا یجوزو، چلو جی۔ اور پانی کا پینا قائم ہے مقام کلی کے جب کہ پہنچے پانی سارے منہ کو، وگرنہ پس نہیں۔ آگے چل بھائی، واقعات الناطفی کتابند ناج سارے، واقعات الناطفی میں یہ بات لکھی ہے کہ نہیں نکلے گا مولوی بلال جنابت سے پانی پینے کے ساتھ، برابر ہے کہ سنت کے طریقے پر پیے یا برابر ہے کہ سنت کے طریقے پر نہ پیے، جب تک منہ میں مجہ یا مجو پانی کو منہ میں گمانا، جی ہاں جب تک نہ گمائے وہ پانی کو منہ میں، اندر وچ اے جزی لکھی ہے کندے وچ، واقعات الناطفی۔ تو لہذا بھی گمانا ضروری ہے۔ اچھا، کہتے ہیں وہاں خلاصہ میں یہ لکھا ہے کہ ناطفی کی یہ جزی احوط ہے، اس میں زیادہ احتیاط ہے، اس میں کیونکہ پینے میں عموماً پانی سیدھا منہ سے اندر جا رہا ہے، دائیں بائیں دانتوں کے پیچھے جگہ ہے وہ رہ سکتی ہے، جب پانی کو گمائیں گے منہ میں تو پھر ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ چلو وَلَوْ تَرَكَهَا نَاسِيًا فَصَلَّى ثُمَّ تَذَكَّرَ يَتَمَضْمَضُ، ہاں غلطی ہے، شاباش جی، وَيُعِيدُ مَا صَلَّى۔ چلو جی، کہ مولی الیاس جو ہے نا جی، اس نے چھوڑ دیا کلی کو یا ناک میں پانی ڈالنے کو یا بدن میں سے کوئی تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی، کل سمجھیے،
تو لیکن یہ سارے کام کیسے ہوئے؟ ناسین، بھول کر، یاد نہیں رہا. تو وہ جناب اس نے جا کر نماز پڑھ لی. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو مسئلہ یہ ہے کہ کلی کرے اگر کلی رہ گئی تھی، یا ناک میں پانی چڑھایا اگر وہ رہ گیا تھا، یا اگر کوئی اور جگہ خشک رہ گئی تو وہ دھوئے. بات سمجھیے آپ؟ اور لٹائے وہ جو کچھ پڑا ہے، لٹائے وہ جو کچھ پڑا ہے. اگلی بات بڑے دھیان سے سنو واسطہ جے، یہ لٹائے اگر اس نے وہ فرض پڑھ رہا تھا یا واجب پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ فرض پڑھ رہا تھا یا واجب پڑھ رہا تھا. تو وہ لٹائے، جی کیونکہ وہ وہی نہیں ہے. وہ فرض اور واجب تو ذمہ ہے نا، تو وہ صحیح نہیں ہے، صحیح. نہیں ہے. اور اگر وہ نفل پڑھ رہا تھا، جی اگر وہ نفل پڑھ رہا تو تھا. نفلوں کا مسئلہ سنیں. تو نفلی عبادت کا قانون یہ ہے کہ شروع کرنے سے پہلے اختیار ہے، شروع کرو یا نہ کرو. کس کا؟ نفل پڑھنے کا. نفلی بات کوئی بھی ہو جی کہ شروع کرنے سے پہلے اختیار ہے، کرو یا نہ کرو. یا نہ کرو. نفلی عبادت شروع کر دیں تو احناف کے نزدیک شروع کرنے کے بعد تکمیل واجب ہو جاتی ہے. جی بات سمجھیے؟ جی اور اگر درمیان میں چھوڑیں گے تو چونکہ شروع کرنے سے تکمیل واجب ہو گئی تھی، اب واجب ٹوٹ گیا ہے، اس لیے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا ہے. کھانے چپئی ہے. یہ نفلوں کا قانون ہے. تو اگر اس نے یہ ایسا غسل کر کے نفل شروع کیے تھے، چونکہ یہ شروع صحیح نہیں ہے، تو جب شروع صحیح نہ ہوا تو نفل ذمہ آئے کہ نہ آئے؟ نہ آئے. تو جس طرح پہلے اس کو اختیار ہے، اب بھی اختیار ہے. بات سمجھیے؟ تو یہ نہیں کہ ہر نماز جو اس نے پڑھی اس کو دہرائے، بلکہ کون سی؟ فرض اور واجب. نفل چونکہ شروع کرنے سے واجب شروع کریں، شروع صحیح ہو تو تب واجب ہوتے ہیں. تو جب غسل ہی اس کا پورا نہیں تو یہ تو شروع ہوئے ہی نہیں ہے. گل سمجھیا؟ اور جس طرح جنبی آدمی نعوذ باللہ آمدن تک بھی وہ نیت کر کے اللہ اکبر کر دے نفلوں کی تو اس کے نفل شروع نہیں ہوئے. گل سمجھی؟ ایشا نہ کرو جی. اور اگر چھوڑ دیا مولی بلال نے، چلو جی، کس کو؟ اس کو کس کو؟ یعنی چھوڑ دیا کلی کو، یا ناک میں پانی چڑھانے کو، یا کوئی جگہ چھوڑ دی کسی جگہ سے جو بدن سے تھی، ساری وضاحت آ گئی. کس طرح چھوڑ دیا؟ ناسین، بھول کر. پس نماز پڑھی اس نے. اچھا، اب اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے اور پھر نماز پڑھی ہے تو یہ اتنا ہی گناہگار ہے جتنا جنبی نماز پڑھ رہا ہے جان بوجھ کر. گل سمجھیے؟ تو اگر توہین کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جی، تو یہ بات ناسین کی. پھر یاد آ گئی اس کو یہ بات. ذالک، کون ذالک؟ کلی رہ گئی، ناک وچ پانی چڑھانا. او فلانی تھاں میں تو ناف وچ انگلی کو نہیں پھیری، پانی نہیں پایا. وہ یار میری 2 انگلاں سخت ملیاں نے، وچ پانی وڑدا ہی نہیں، میں تو دھیان ہی کو نہیں کیتا. کھانے چ پئی اے مطلب. یا مثال طور یارو میرے تھی یہ تو مچھی کا پترا لگا ہے، دھیان ہی نہیں رہا جی. مثال طور پہ اور یہ تو آٹا سکا پہ تھے، دھیان ہی نہیں رہا کوئی بھی اس قسم کی شے. ہاں، اے مطلب ہے. تو پھر کیا کرے؟ اور اچھا جی، سمت ذکرہ. پھر یاد آ گیا اس کو یہ تو کلی کرے، یا ناک میں پانی چڑھائے، یا دھوئے جگہ کو، اور لمعہ تھوڑی سی جگہ، اور لوٹائے وہ جو پڑی ہے اس نے، اگر فرض ہے تو. مانا کرو جی. اور اگر ترک کر دیا اس نے اس کو بھول بس نماز پڑھی اس نے، پھر یاد آئی اس کو یہ بات، تو کلی کرے، یا ناک میں پانی چڑھائے، یا دھوئے جگہ کو. میں یاد مطلب جہاں کم رہندا ہے یہ نہیں بھی تینوں میں سے کوئی کر لے، یہ نہیں مطلب ہے گا جہی شاید رہے گی وہ مقصد ہے جی. اور لٹائے وہ جو کچھ پڑھا اس نے، لٹائے وہ جو پڑھا اس نے جی، اگر وہ فرض ہے. اور اگر چھوڑ دیا اس نے اس کو
اگر چھوڑ دیا اس نے کلی کو، اور اگر چھوڑ دیا اس نے کلی کو گل پیچھے کلی دی جلدی پہ نا مقام المد مدد بھول کر پھر پس وہ تنال نماز، وضاحت ہے نا بھی کلی نک چ پانی چڑھانا اور کوئی جگہ خشک رہے گی غرض ہے جی. اور اگر چھوڑ دیا اس نے کلی کو بھول کر پس نماز پڑھی پھر یاد آیا تو ثم تذکرہ پھر یاد آیا یاد آیا اس کو یہ تذکرہ دا فعل نہیں ہے گا مفعول بھی ہے ذالک جی. یہ بات کہ تو کلی کرے تو کلی کرے تو کلی یا ناک میں پانی چڑھائے یا جگہ یا دھوئے اس جگہ کو یا دھوئے اس جگہ کو اور یاد لوٹائے کرے اور لوٹائے اور وہ نماز جو پڑھ چکا ہے، وہ نماز جو پڑھ چکا ہے اگر وہ فرض اگے چلو جی. یہ غسل کے فرض آ گئے. یہ گروڑی کرن لگیا سنگ تک پانی پہنچانا ہر پرزے چ نہان لگیا پولی تھان ساری اندروں دھونی ہے، پھر سر تو لے کے تے پیراں دی تلیاں تک ہر پرزے تو پانی گزارنا ہے. سنیں اے وسنة الغسل أن يقدم الوضوء عليه إلا غسل الرجلين. چلو جی. یہاں سے غسل کی سنتیں شروع ہیں، یہاں سے غسل کی سنتیں شروع ہوتی ہیں. چلو شاباش. اور غسل کی سنتیں اور غسل کی سنتیں اے مفرد سنت یہ کہ مقدم کرے وضو کو غسل پر. جڑنا پہلے استنجا کرنا ہے، تفصیل آ رہی ہے کی کرنا ہے استنجا. جی گندگی کو لگی ہے تم سمجھے نا جی، تے نہیں لگی تو وہ جگہ تو دھونا ہے نا، پاویں بعد وچکار دھو لوے جی میں دھوے وہ جگہ دھونی ہے. جی گندگی ہے تو پہلے تو استنجا کرنا ہے نا. اس تو بعد پھر پورا وضو کرے. کی کرے؟ پورا وضو کرے. اگرچہ نہاؤن لگے ہر شے وچ توپ جانی ہے، لیکن جب سنتا بیان ہونے کے پہلے کیا کرے؟ وضو کرے. جیسے کہ نماز کا وضو بغیر استثناء سر کے مسے کے صحیح یہی ہے، سر دا مسا کرنا ہے. اگر جیسے عقل کہتی ہے مسے کا فائدہ کون ہے تو یعنی سر کا مسا بھی کرنا ہے. گل سمجھیا؟ صحیح یہی ہے. ظاہر و روایہ کے اندر یہ ہے کہ لا بے مسا سر کا مسا نہ کرے، جیسا کہ حضرت حسن بن زیاد کی جو ہمارے امام صاحب کے شاگرد ان کا نام ہے فقہ میں کیا نام ہے؟ حسن بن زیاد. جیسی کون سی روایت ہے کہ مسا سر کا نہ کرے، لیکن فتویٰ پہلی بات پر ہے کیا کہ مسا کرے. کل سمجھیا؟ اب اگلا مسئلہ وہ پڑھی بات کو نہیں پڑھی مگر چلو ماں پھر کر دیں اللہ غسل الرجلین، غسل نہیں غسل مگر پاؤں کا دھونا. مگر پاؤں کا دھونا وہ اس کی وضاحت وہ یہ ہے کہ پاؤں کے دھونے کو مؤخر کرے جب کہ کھڑا ہو مولوی الیاس فی مستنقع الماء، ایسی جگہ پر کہ جہاں پانی مڑ کر پاؤں پر پڑتا ہے. سمجھ آئیے؟ یا وہ مٹی پر کھڑا ہے تو ظاہر پانی سارا پاؤں میں جمع ہو جائے گا. اب بعد میں پاؤں کو دھونے کی احتیاجی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خام خواہ وہ گندگی لگی ان پر مٹی چھٹی پڑ گئی ہے. بات سمجھیے؟ بعد ذالک اما بہرحال اگر کھڑا ہو جائے مولوی ظفر پتھر پر یا کوئی تختی شختی یا اور کوئی پھٹا ہے جی بنڈے پر، اس طرح کہ بعد میں پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اب پاؤں بھی پہلے دھو سکتا ہے. پاؤں بھی پہلے دھو سکتا ہے. سمجھیے؟ کسی اچھی بنڈے چھنڈے تے بہ کے نہ ہے نا پیر اتنے رکھے استنجا گاہ تے اتنے رکھے تو بکری گل گل پیراں دی ہو رہی ہے بھی پیر کسی اچھی جگہ تے رکھے ہون بھی مڑ کے پانی اتنے نہیں پیندا تے پیر بھی نال ہی دھو لوے. پیر بھی کیونکہ عموماً جڑے باتھ روم بنے انہاں وچ نہانے واسطے اس قسم دا بندوبست کوئی نہیں ہوندا بھی بکرا کو پتھر اچا لگا ہو جس تے بہ کے نہائیے کہ ہوندا ہے یہ نظام کو نہیں ہے جی. اس واسطے پیر بھی رہن دیتے تے باقی سارا غسل کر کے پیر غسل وچ توپے بعد وچ پھر دھو لوے وہ جڑا وضو دا حصہ رہ گیا. گل سمجھیا؟ اونج وضو غسل کرن لگا تو دھونے نے سارے نال صابن ملنا ہے وٹے شٹے نال میل شیل لانی ہر شے، لیکن ہے کہ بعد وچ پھر وضو دے وچ مانا کرو جی. اور غسل کی سنت یہ ہے کہ مقدم کرے وضو کو غسل پر مگر پاؤں کا دھونا. ہاں جی. اور غسل
غسل کی سنت یہ ہے کہ مقدم کرے وضو کو غسل پر مگر پاؤں کا دھونا. شاباش. اور غسل کی سنتیں یہ ہے کہ مقدم کرے وضو کو غسل پر مگر پاؤں کا دھونا. ہاں اگے جی گل سمجھائی نہیں شریف دستی جی. کون سمجھ آئی اگے چلو بھائی. وَأَن يُزِيلَ النِّجَاسَةَ عَن بَدَنِهِ إِنْ عَن بَدَنِهِ إِنْ كَانَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ ثَلَاثًا. ہاں جسدی ہی یار. اور کیا سنت ہے کہ وجود پر جو نجاست حقیقیہ لگی ہے منی وغیرہ اس کو دھوئے, اس کو اپنے بدن سے یعنی غسل سے پہلے پٹ شٹ سے کدھر کو لگی ہے تو انہوں پہلے صاف کرے. کی کرے؟ انہوں صاف کرے. سمجھائیے. اور انکانت یعنی اگر وہ بدن پر لگی ہوئی ہے تو پھر کیا کرے؟ پانی یہ سنتا ہے نا ترتیب تو پوری ہے ورنہ جس طرح ہے بھی استنجا کرنا ہے پھر وضو کرنا ہے تو اس تو بعد گندگی اگر لگی تو انہوں لاوے. پھر ڈالے پانی اپنے سر پر اور اپنے جسم پر 3 مرتبہ. ایک مرتبہ سارا بدن دھونا اے فرض ہے تے 3 باری دھونا اے مطلب. چلو جی. اور یہ کہ زائل کرے نجاست حقیقیہ عقل منی یہ و نحوہی. کل سمجھیا اپنے بدن سے لو اونج کی بندہ گندے نالی چ بڑ جائے نا گوڈیاں تک چکڑ ملیا جائے غسل فرض نہیں ہوندا وہ تھان دھونی فرض ہوندی ہے. کل سمجھیا. ہاں یہ جڑا نا بھی تاں کل منی وغیرہ جڑا بھی وہ آکھیا جی کیونکہ فرض جڑا ہوندا ہے غسل وہ کدے سبب ہوندا ہے خروج منی دے سبب ہوندا ہے ظاہر اس وقت یہ چیز ہے جی. چلو جی. بدن سے اگر ہو نجاست یعنی اگر پائی جائے نجاست اس کے بدن پر پائی جائے بدن پر نجاست پھر انڈیلے پانی اپنے سر پر اور اپنے باقی جسم پر 3 مرتبہ. چلو جی. اور یہ کہ زائل کرے نجاست کو اپنے بدن سے اگر ہو پھر انڈیلے پانی کو اپنے سر پر اور اپنے باقی جسم پر 3 مرتبہ. اور یہ کہ زائل کرے نجاست حقیقیہ کو اپنے بدن سے اگر ہو نجاست پھر انڈیلے پانی کو اپنے سر پر اور باقی اپنے ہاضمیر نا اور اپنے باقی جسم پر اپنے باقی یار اور اپنے باقی جسم پر اس میر دا مرجع وہ شہزادیا. اب اس پر پوری حدیث سنیں تو ساری آپ کو غسل کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا اور پوری بات بھی سمجھ آ جائے گی. صحیح عین میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی ماسی جان سے خالہ جان سے روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلن بالفتح. وہ پانی یا غسلن بھی ہوں جی کہ رکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی. یہ مطلب ہے سمجھے. واہ واہ واہ. تو فسترتہ بثوب پس پردہ کر دیا میں نے آپ کے لیے کپڑے کے ساتھ. مطلب کوئی چارپائی کھڑی کیتی یا ان کو کپڑا بن دیتا یا جس طرح یا آپ اس طرح پکڑ کے تو کھڑیاں ہو گئی جڑی بھی صورت ہے سندھی وضاحت نہیں. یعنی میں نے سرکار کے لیے کپڑے کا پردہ کیا تو میں نے پردہ کیا کپڑے کے ساتھ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمانا شروع کیا. وہ کس طرح؟ پس ڈالا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی اپنے دونوں مبارک ہاتھوں پر. پس آپ نے دھویا ان دونوں کو. پھر داخل فرمایا آپ نے اپنا دایاں ہاتھ برتن میں پس ڈالا آپ نے پانی بے ہاتھ دائیں ہاتھ کے ساتھ علی فرج ہی اپنے فرج مبارک پر. ثم غسلہ پھر آپ نے دھویا اس کو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ یعنی استنجا کیا. کیا کیا؟ پھر آپ نے مارا اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر. پس ملا آپ نے اس کو ملنا سخت. پھر دھویا اپنے بائیں ہاتھ کو. یہ سنت ساری جی
استنجا کر کے تے ہاتھ نوں کی کرنا مٹی تے ملنا تے اور کی لکھا دل کن ملنا پھر دھونا، یہ اصل سنت پوری جی، گل سمجھیے جی، اے مطلب ہے جی۔ اچھا جی، فدالا کہا دل کن شدید، دیکھو نا پورا طریقہ بھی آ رہا ہے۔ ثم غسلھا، پھر آپ نے فمد مدا کلی مبارک فرمائی اور استنشاق فرمایا اور اپنا اے وغسلہ وجہہ، کتاب دی غلطی رہے گی، ٹھیک ہی تھی کو نہیں، وجہ ہے نا، وجہہ وہ ساری ضمیرہ نے، اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا، اپنے دونوں بازو مبارک دھوئے، پھر آپ نے ڈالا۔ اچھا یہ بازو مبارک دھوئے نا جی، یہاں سر کے مسے کا ذکر نہیں ہے، جہاں سے وہ مسئلہ ہے کہ بھائی مسا نہ کرے جی، کیونکہ دوسرے دلائل موجود ہیں جی، گل سمجھیے کہ جہاں آتا ہے کہ آپ نے ایسا وضو کیا جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے، وہ حدیثیں موجود ہیں دوسری، تو وہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ کیا کیا، مسا بھی کیا، سمجھائیے۔ اچھا جی، تو پھر آپ نے کیا کیا، سبحان اللہ، پھر آپ نے ڈالے اپنے سر مبارک پر 3 بک، مل کفے ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کا بھرنا، پنجابی کہیں سر زبان سے اے چلو ہوں تو ملا کفے میں پورا بک جی، تو پھر آپ نے ڈالے اپنے سر مبارک پر 3 حسیات، دونوں ہاتھوں کا بھرنا۔ اگو طریقہ آ رہے ہیں بھی پانی شروع کی میں کرنا، سجا موڈا کھبا، وہ طریقے مختلف 10 کے آخر تک کہیں گے۔ حدیث پاک سے جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ پہلے سر سے شروع کریں جی، جس طرح آپ اما جی فرما رہی ہیں، بس سمجھیا۔ تو اچھا جی، تو پھر آپ نے 3 چلو ڈالے، پھر آپ نے دھویا اپنے باقی جسد مبارک کو، پھر آپ علیحدہ ہو گئے، پس دھویا آپ نے اپنے مبارک قدموں کو، سمجھیے ایشا بس۔ تو چونکہ یہاں اب مسے کا ذکر نہیں ہے نا بعد میں بھی، اس لیے وہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں اما جی نے مسے کا ذکر نہیں کیا، مراد ہے، اور چونکہ باقی حدیثوں میں آ چکا ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ پس میں نے پیش کیا آپ کو کپڑا تاکہ اپنا بدن مبارک خشک فرمائے، تو فلم یا خود لکھا یو خز یا خود، پس نہ لیا آپ نے کپڑا، پس آپ تشریف لے گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے نافدہ ینفدو، اے میرے دیکھو اے نافدہ ینفدو، اس طرح کر کے بھی اے پانی ذرا خشک، انج نہیں اس طرح نہیں پانی چاڑنا، اے ذرا خشک کرنا اس طرح جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کر رہے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو، یعنی قطرے کو نیچے گرا رہے تھے جی، تو کپڑا نہیں لیا، سمجھائیے۔ ایک حدیث پاک کے جائے گا آپ نے ایک موقع تے کپڑا لے کے تے بھی وہ بدن مارا خشک کیتا، گل سمجھیے۔ یعنی اگر تسی لبو نا واقع کپڑا استعمال کرنے دے تولیے دے تے تانوں ایک تو بعد یا 2 مرتبہ مل جائے گا تے باقی نہیں، تے لہذا پھر مطلب ہے کہ بھی کدی کدے استعمال کرنا تے چوکھا چھوڑنا تا ہی کم گنے کام سنت عمل ہے، بس حدیث پاک پوری ہو گئی۔ اب شرح جنا وہ طریقہ کہ پانی جب وضو کر کے پانی ڈالنا شروع کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے، پھر تو شرح شروع ہے، پھر کیفیت پانی ڈالنے کی۔ علامہ شمس العلمہ حلوانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے افاد یفیدو ڈالنا، ڈالے اپنے دائیں کاندھے پر 3 چلو بک، پھر بائیں پر 3 بک، پھر اپنے سر پر، پھر باقی جسد پر۔ ایک طریقہ ہے سجا موڈا کھبا موڈا تے سر۔ بعض نے کہا ہے کہ ابتدا کرے دائیں کے ساتھ، سجے موڈے تے 3 بک، پھر سر، پھر بائیں جانب، اے ترتیب نال انج کر کے لگا۔ بعض نے کہا کہ ابتدا کرے سر کے ساتھ، پھر دایاں، پھر بایاں۔ کہتے ہیں جو کتاب کے اندر ہے ثم یصب الماء علی رأسہ وسائر جسدہ ثلاثا، یہ متن کا ظاہر بھی یہی ہے اور داعش وغیرہ شریف میں بھی یہی لکھا ہے، اور حدیث پاک کا ظاہر بھی یہی بتاتا ہے کہ پانی پہلے کہاں ڈالے، سر پر ڈالے۔ تو کہتے ہیں فینبغی التعویل علیہ، نام لفظ ہے جی فقہ کی کتاب ہے جی، تعویل اعتماد کرنا، سمجھائیے۔ لہذا مناسب ہے کہ اعتماد کیا جائے حدیث شریف پر کہ بچوں کے سر کا ذکر آ گیا، لہذا پانی کہاں ڈالے، سر پر ڈالے، سمجھے۔ فقہاء نے یہ طریقے لکھے ہیں، وہ دلائل ہیں سارے، ان پر بھی دلائل ہیں، لیکن یا سارے وہ دلائل جمع نہیں ہو، بڑی کتابوں میں ہیں۔ باہر سن آگے جی چلو،
چل سمجھیا؟ اچھا جی مسئلہ نمبر 1 کہ مولوی جو ہے نا جی الیاس یہ گھر گیا تو جناب والا ون غامسا فی مان جارن انہیں ویکھیا بنار تے پانی ہے تے ماری چھال وچ نار دے. اگر ٹھہرا رہا اتنی دیر جتنی دیر میں وضو اور غسل ہوتا ہے تو ساری سنت پوری ہو گئی، اور اگر اتنی دیر نہیں ٹھہرا تو فلاں غسل ہو گیا، سنتیں ساری پوری نہیں ہوئی ہیں. چل سمجھیا؟ چلو جگہ چلو. ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه. چلو صبر. اچھا یہ جناب پہلے پاؤں نہ دھوئے اگر جگہ برابر جگہ پر کھڑا ہے تو ہیں، جب غسل کر لے پورا پھر علیحدہ ہو جائے. ان ذالک المکان الذی اغتسل فیہ، اس جگہ سے کہ غسل کیا ہے اس نے اس میں بس دھو لے اپنے دونوں پاؤں. اور ان کا نا قیام فی مستنقع الماء جو پیچھے گزر گیا ہے جی. اور حدیث پاک جو ہے نا اسی پر محمول ہے. کیڑی حدیث پاک ہے؟ جڑا بھی آپ نے اما جی نے فرمایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم تنحى فغسل قدمه، وہ اسی پر محمول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر زمین پر غسل فرما رہے تھے، اس لیے آپ علیحدہ ہوئے اور پاؤں کو دھویا. گل سمجھیے جی. تو ساڈا علیحدہ ہونے کا مطلب ہے بھی وہ جلے نہ لیا نا جی تو نہ کے پھر کلے پیر تے سجے تے پانی پانا تے کبے جُتی پائی ہوندی پلاسٹک دی، اے مطلب ہے جی. چلو جی. پھر علیحدہ ہو جائے اس مکان سے کہ غسل کیا اس نے اس مکان میں، پس دھوئے اپنے پاؤں دونوں پاؤں کو. پھر علیحدہ ہو جائے اس مکان سے کہ غسل کیا ہے اس نے اس جگہ سے. یار مکان کی ہے اس جگہ سے گلی ٹر جائے جگہ سے. یار کمال ہے. اس جگہ سے کہ غسل کیا ہے اس نے اس میں پس دھوئے اپنے دونوں پاؤں کو. شب آگے چلو. وَمِنَ سنت الغسل شاباش. وَأَلَّا يُسْرِفَ گاؤں کے تو وہاں پہ چاہ جو گئی ہے گاؤں. أَلَّا يُسْرِفَ فِي الْمَاءِ وَأَلَّا يُقَتِّرَ. چلو جی. اچھا جی غسل کے اندر اور کیا سنتے ہیں کہ پانی میں فضول خرچی نہ کرے اور نہ ہی پانی میں تقطیر کرے. کہتے جس طرح ہم نے وضو میں بیان کیا تھا جی کہ اینا تھوڑا پانی بھی چوپڑ چاپڑ اینا بھی نہ ہوئے تو اینا زیادہ بھی 3 واراں جڑا دھونا ہے اس تو کم اگر ٹپ جائے جی. اے مطلب انج نہ ہوئے. پر جڑا اسراف ہے نا پانی دا اے ساڈا پوری احتیاط دے باوجود بھی اسی بہت سارا اسراف کر جانے جی. بہت سارا پوری احتیاط دے باوجود. چل. اور غسل کی سنت سے ہے یہ کہ نہ اسراف کرے پانی میں اور یہ کہ نہ کمی کرے. دلیل وہی ہے جو پیچھے وضو میں گزر چکی ہے جی. اور غسل کی سنت سے ہے یہ کہ نہ اسراف کرے پانی میں اور نہ کمی کرے. چلو جی شاباش شاباش. اور غسل کی سنتوں سے یہ ہے کہ سنت کیا دینا غسل کی سنت سے ہے. اور غسل کی سنت سے ہے یہ کہ نہ اسراف کرے پانی میں اور یہ کہ نہ کمی کرے. آگے چلو. اللہ وَأَلَّا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقْتَ الْغُسْلِ. چلو جی. مسئلہ اور سنت کیا ہے؟ اور یہ کہ نہ استقبال کرے قبلے کا غسل کے وقت. لیکن اس کی وضاحت ہے اگر اس کی شرمگاہ مکشوفہ ہے ننگا نہ رہے تو پھر سمجھ آئیے. اور اگر کپڑا باندھا ہوا ہے اور ناف سے گھٹنے تک تو اب کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اب اس کا بدن کھلا ہوا ہی نہیں ہے. کل سمجھیے یہ ایسے کہ جیسے اپنا سطر ڈاپ کر کوئی بندہ قبلے کی طرف منہ کر کھڑا ہو تو منع ہے نہیں، منع ہے یہ مطلب ہے. تو یہ جزئی خاص ہے جب کیا ہو بدن اس کا ننگا ہو. اور غسل کی سنت سے یہ ہے کہ نہ استقبال کرے قبلے کا غسل کے وقت. شاباش جی. اور غسل کی سنت سے ہے یہ کہ نہ استقبال کرے قبلے کا غسل کے وقت. آگے وَأَن يَدْلُكَ كُلَّ دالا کا أَعْضَائِهِ ید لے کو وائیں ید لے کا وَأَن يَدْلِكَ كُلَّ أَعْضَائِهِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى. چلو جی. اور کیا سنت ہے بھئی پہلی مرتبہ جب پانی ڈالے تو سارے اعضاء کو ملے تاکہ پانی پورے وجود سے گزر جائے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. دوسری باری پانی پایا تیسری باری پایا تو ملیا نہیں نا تو سنت کا خلاف نہیں، پہلی باری ملے جی. سمجھیے ایسا. اور یہ کہ ملے اپنے سارے اعضاء
اعضاء کو. اپنے سارے اعضاء کو. یہ کیوں؟ وہ پیچھے آگے فطہروا مبالغۃ فی التطہیر. گل سمجھیا؟ فی التطہر وہ تا پورا ہونا جے ملنا ہے تا جی. چلو جی پہلی مرتبہ میں. یہ کیوں؟ تاکہ شام پہ پہنچ جائے پانی بدن کو دوسری فی المرتین الاخیرین، تاکہ پہلی مرتبہ جب مل لے گا تو دوسری تیسری مرتبہ پانی پورے وجود سے گزر جائے گا تو تب سنت پوری ہوگی جی. وگرنہ وہ پہلی مرتبہ خشک رہے گا، کوئی دوسری مرتبہ کوئی تیسری مرتبہ. یہ پیچھے دسی گل بوجھو دیکھو ایک بندے بک پایا پانی دے ویکھیا جی حضرت منہ دھوتا ہے کچھ دھوتا گیا، دوجا بک پایا تو کچھ اور دھوتا گیا، تیجا بک پایا تو ہوں جا کنا تک گل پہنچی ہے. ایک دھونا ہے، تین دھونے نہیں. سنی جی گل کی ہاں یہ اج کل تین مرتبہ دھو رہے ہیں. یہ حقیقت جی یہ تین ایک باری پوری ہوں ساری سانو والی کونے گا، ورنہ پہلی باری بک پانی پا کے تو پورا منہ ملنا سارا کر کے عرش ہے اس طرح کر کے. یہ کدی ویکھے کسی نے؟ یہ صرف وہ ویکو جن کسی مسئلے پتہ نہیں جی. ایویں جہاں اگر بدن دھوندے پے ہیں تو جہاں نا جی جس ویلے فارغ ہوا تو اس وقت سارا تو بھی ہے تو ایک بار ہی ہوا جی. تین تا ہونا ہے جی، تین باری سارا دھوپنا ہے. شاباش. چلو جی اللہ اکبر. تو من کر لے ہی اور من کر اور یہ کہ من کہتے نہیں کہ اور یہ کہ ملے اپنے سارے اعضاء کو پہلی باری میں. شاباش جی شاباش جی. ملے اپنے سارے اعضاء کو پہلی مرتبہ میں جی. اور یہ کہ ملے اپنے سارے اعضاء کو پہلی مرتبہ میں. اے شاباش سے گل سمجھیا بھی پہلی مرتبہ بے تاکہ شام پانی پہنچ جائے بدن کو دوسری تیسری مرتبہ میں. بس ملنا غسل میں سنت ہے، واجب نہیں ہے. غسل میں سنت ہے، واجب نہیں ہے. اصل فرض کیا ہے؟ وہ پانی پہنچانا ہے اوپر وجود کے اوپر سے گزارنا ہے. یہ ہے گل سمجھیا؟ یعنی اگر ملنے کے بغیر گزر گیا تو پھر یہ ملنا سنت ہے. الا فی روایت عن ابی یوسف، امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ایک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ملنا واجب ہے. کہتے چونکہ فطہروا خوب طہارت تو خوب کے اندر ملنا بھی داخل ہے، لہذا یہ بھی واجب ہے. کل سمجھیے آپ نے اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا. کس سے؟ تو فطہروا تب ہوگا جب کیا ہوگا؟ ملیں گے جی مجھے گند شند سارا لے جائے، خوب طہارت ہو جائے. برخلاف وضو کے سمجھائیے وہاں فطہروا نہیں، وہاں فاغسلوا وجوہکم، وہاں غسل ہے. تو غسل کا معنی یہ نہیں ہوتا بھی ملو، غسل کا معنی ہوتا ہے پانی کا محل سے گزرنا، یہ غسل ہے. پڑھے نا پیچھے تو فطہروا خوب طہارت یہ ہے کہ محل کو صاف کرو. تو صاف تب ہوگا جب یہ مطلب آپ نے اس سے یہ ثابت کیا ہے. سمجھیا؟ اے شاباش سے